صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی YAAD_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ، دل کے کینے، بغض، حسد اور ہر قسم کی برائی کے خاتمے کا روحانی علاج۔ بہت ضروری یہ وظیفہ ہے۔ آج کے ہمارے اس معاشرتی المیوں میں سے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم برائی، ظلم اس کا شکار بھی ہیں، اور بعض اوقات خود برائی اور ظلم کر بھی رہے ہوتے ہیں، اور حسد، بغض، کینہ، نفرت بلا وجہ دلوں میں رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس کا روحانی علاج، جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم مبارک یا قدوسو زوال کے وقت روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا دل ہر طرح کی برائی، کینہ، حسد، عداوت اور بغض سے پاک ہو جائے گا، اور کچھ عرصے کے بعد دل میں نور پیدا ہو جائے گا۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، جو شخص بھی، جو بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا قدوسو اس کو زوال کے وقت روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا دل ہر طرح کی برائی سے، گناہ سے، کینہ، حسد، عداوت اور بغض سے پاک ہو جائے گا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے دل میں نور بھی پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بہت خاص وظیفہ ہے، آپ اپنے معمول میں شامل کیجئے اور عاد و وظائف میں شامل کیجئے۔ اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تفصیلی آپ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے تو کئی گھنٹے درکار ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کی شخصیت کے جو ہمہ جہت پہلو ہیں ان میں سے چند ایک کا ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کا اسم گرامی عبد القادر، اور محمد یہ بھی آپ کا اسم گرامی ہے۔ محمد عبد القادر، محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہے، اور عبد القادر، قادر اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو عبد القادر اللہ رب العزت کی اس صفت کے حوالے سے قادر کے بندے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے اللہ رب العزت، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کو بھی اختیارات عطا فرماتا ہے۔ بالخصوص ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ہی نے مالک و مختار بنایا، کائنات کی اس زمین کے خزانوں کی کنجیاں، چابیاں عطا فرمائیں، اور پھر فرشتوں کو بھی مختلف طاقتیں عطا فرمائیں، مختلف ڈیوٹیاں انہیں تفویض فرما دیں۔ کچھ فرشتے بارش برسانے کا سبب بنتے ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی ہے،
اور اسرائیل علیہ السلام جان قبض کرتے ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی ہے۔ اسی طرح دیگر کائنات کے اس نظام میں مختلف امور جو ہیں مختلف فرشتوں کے ذمے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، آپ کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ میں سے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے اولیاء کاملین صالحین کو بھی طاقتیں عطا فرمائیں، جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے آثار میں ہے۔ حتیٰ کہ ان طاقتوں یعنی کرامات میں سے چند ایک کرامات سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، سیدنا آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ اور دیگر جو غیر نبی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، ان کرامات کا ذکر موجود ہے قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں، آثار صحابہ میں۔ اسی طرح سیرت کی کتابوں میں، تاریخ اسلام کی کتابوں میں یہ واقعات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات بے شمار ہیں، محی الدین، دین کو زندہ فرمانے والے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ظاہری باطنی علوم حاصل کیے تو اس کے بعد اسلام کی اس طریقے سے خدمت سر انجام دی، اسلام کا پیغام اس طریقے سے عام کیا کہ آپ کے عہد مبارکہ میں جو اسلام کے حوالے سے اسلام سے لوگوں نے دوری اختیار کر رکھی تھی، حتیٰ کہ اس وقت کے حکمران جو ہیں اسلام سے دور ہو چکے تھے، ان حکمرانوں کو بھی تنبیہ کی، انہیں بھی اسلام کا پیغام پہنچایا، اور مسلمانوں تک بھی اسلام کا، قرآن و سنت کا پیغام پہنچایا، اور اسلام کو ایک زندگی بخشی۔ اس وجہ سے آپ کا لقب جو ہے وہ محی الدین بھی پڑ گیا۔ اور پھر آپ کے حوالے سے سچ کی برکت، جو آپ کے بچپن کا واقعہ، جب آپ بغداد شریف علم کے لیے آ رہے ہیں، بچہ اس واقعے سے واقف ہے کہ کیسے آپ نے سچ بولا، وہ ڈاکو جنہوں نے قافلے پر حملہ کیا، اور پھر آپ سے انہوں نے مختلف ڈاکوؤں نے پوچھا، حتیٰ کہ ڈاکوؤں کے سردار تک یہ بات پہنچی، تو آپ نے فرمایا کہ میری قمیص میں 40 دینار سلے ہوئے ہیں۔ اور ڈاکوؤں کے سردار نے جب پوچھا کہ بیٹا تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا، سچ کیوں بولا، تو فرمایا کہ میری ماں کا حکم تھا، میں اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو اس ڈاکوؤں کے سردار پر اور ان ڈاکوؤں پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کہنے لگے کہ یہ بچہ اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرتا اور ہم اپنے رب کی، اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ وہ دل پر چوٹ لگی اور بس ان کی دل کی دنیا ہی پلٹ گئی، کایا ہی پلٹ گئی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دست مبارکہ پر انہوں نے توبہ بھی کی، اور پھر روایات میں آتا کہ وہ بھی اولیاء اللہ بن گئے، اللہ کے نیک بندے بن گئے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی کرامات میں سے ہے۔ اسی طرح بچپن میں ہی، پیدا ہوتے ہی رمضان المبارک میں ولادت باسعادت ہوئی، تو رمضان میں دن کے اوقات میں، روزے کے وقت میں دودھ نوش نہیں فرماتے تھے، سحری کے وقت نوش فرماتے، پھر افطاری کے وقت اور افطاری کے بعد۔ آپ کی کرامات حد تواتر تک ہیں، پہنچی ہوئی ہیں، کثیر ہیں، اور قلائد الجواہر، بہجت الاسرار، نزہۃ الخاطر، اسی طرح دیگر جو عربی کتب ہیں جو آپ کے عہد مبارکہ کے متصل بعد ہی، یعنی 7ویں صدی ہجری، 6ٹھی صدی ہجری آپ کا عہد مبارکہ ہے، 7ویں صدی ہجری، 8ویں صدی ہجری، 9ویں 10ویں صدی ہجری، ان صدی ہجریوں میں جو عربی میں آپ کی سیرت کی کتابیں لکھی گئیں، ان میں یہ واقعات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ انہیں سے پھر فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، اخبار الاخیار اور دیگر کتب۔ اسی طرح پھر اردو میں انہی عربی اور فارسی کتب سے آپ کی سیرت کا ترجمہ اردو میں کیا گیا، اور پھر مختلف کتب موجود ہیں۔ تو ان مستند کتب میں آپ کی واقعات یہ ملتے ہیں، آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے واقعات ملتے ہیں، آپ کی کرامات کے حوالے سے واقعات ملتے ہیں، آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات کا ذکر ملتا ہے۔ پھر آپ کی اپنی کتب بھی ہیں،
بالخصوص الفتح الربانی، فتوح الغیب، سر الاسرار، تفسیر جیلانی، قصیدہ غوثیہ، ان سے بھی آپ کی عظمت، رفعت اور شان اور آپ کے علمی اور روحانی مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ بغداد شریف تشریف لائے تو اس دور کے بڑے بڑے علماء، فقہاء، مفسرین، محدثین، متکلمین، جو اس دور میں علوم رائج تھے، ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، عصری علوم، ان تمام علوم کو آپ نے اخذ کیا اور ان علوم میں کمال درجہ پایا آپ نے، اور آپ کے اساتذہ وہ اس دور کے جید علماء تھے، جید عالم تھے، جید ٹاپ کے اسکالرز تھے۔ ایسی ہستیوں سے، ایسے لوگوں سے آپ نے علم حاصل کیا، اس میں قرآن، حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، بلاغت، فلسفہ، حکمت، پھر علم الکلام جسے علم العقائد بھی کہتے ہیں، پھر علم بلاغت میں علم معانی، علم بیان، علم بدیع، عربی زبان و ادب جسے کہہ لیں، اسی طرح دیگر تمام علوم آپ نے حاصل کیے۔ اور پھر یہ علوم حاصل کرنے کے بعد، یہ ظاہری علوم ہیں، آپ نے پھر باطنی علوم حاصل کیے۔ وہ باطنی علوم جو کہ تزکیہ باطن کا باعث بنتے ہیں، جو تزکیہ نفس کا باعث بنتے ہیں، جو حدیث میں جسے احسان فرمایا گیا، قرآن مجید فرقان حمید میں جسے تزکیہ فرمایا گیا، تزکیہ نفس، تزکیہ باطن، اسی کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو طریقت، اسی کو معرفت، اسی کو حقیقت کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ علوم آپ نے اپنے عہد کے 3 بڑے شیوخ عظام، مشائخ اعظام، پیران طریقت، ان سے اخذ کیے، اور پھر آپ کے جو مرشد گرامی تھے انہوں نے بالخصوص اپنا مدرسہ، اپنا بنایا ہوا ادارہ، انسٹیٹیوٹ، وہ آپ ہی کے حوالے کر دیا، اور پھر آپ ہی نے اس کو چلایا، جو جامعہ غوثیہ کہلایا۔ اور پھر یہ تمام علمی، روحانی کمال اور مقام و مرتبہ آپ کو ایک دن میں نہیں مل گیا، اگرچہ آپ پیدائشی ولی تھے، مادرزاد ولی تھے۔ بچپن میں ہی جب آپ اپنے قصبے میں ہی مکتب میں جایا کرتے تو وہیں پر آپ خود فرماتے ہیں کہ فرشتے مجھے دکھائی دیتے اور غیب سے یہ آواز آتی کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ تو بچپن سے ہی آپ کو اپنی ولایت کا بھی علم ہو چکا تھا، اور پھر بالخصوص جب آپ بغداد تشریف لائے، جہاں آپ نے ظاہری باطنی علوم اخذ کیے، وہیں آپ نے عبادات، ریاضات، مجاہدات میں کمال حاصل کیا، اور ایسا کمال کہ تقریباً 15 برس تک تو روزانہ رات کو آپ رات میں ہی تلاوت کلام پاک کرتے، اور روزانہ پورا قرآن مجید فرقان حمید ایک ہی رات میں پڑھ لیتے، اور یہ معمول آپ کا 15 برس تک رہا۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے لیے جب وضو کرتے، عشاء کی نماز پڑھتے، اور اس کے بعد پوری رات نوافل میں، اللہ اللہ کرنے میں، اللہ کی یاد میں، کبھی قیام میں حاضر ہیں، کبھی رکوع میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کبھی سرب سجود ہیں، سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یوں آپ کی راتیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کے مطابق گزرا کرتیں، اور 40 سال تک آپ کا یہی معمول رہا کہ پوری رات اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، نوافل میں مشغول رہتے، اور عشاء ہی کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے۔ یعنی آپ کا معمول یہ تھا کہ جب عشاء کا وضو کر لیا تو پوری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اور فجر کا وقت ہو گیا تو فجر بھی ادا فرماتے تھے۔ 40 سال یہ آپ کا معمول رہا، اور پھر آپ نے جو مجاہدات کیے جنگلوں میں رہ کر، ایک مخصوص وقت تک آپ جنگلوں میں رہے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ کئی دن تک کھانے پینے
کہ نوبت ہی نہ آتی، فاقہ کشی ہوتی، اور اگر زیادہ بھوک لگتی تو درختوں کے پتے کھا کر آپ گزارا کیا کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے ظاہری نعمتیں موجود تھیں، چاہے وہ درختوں کے پتوں کی شکل میں ہوں، وہ آپ کھاتے اور پھر اسی سے گزارا کرتے۔ یوں آج یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ 15 برس تک روزانہ رات کو ایک قرآن مجید فرقان حمید مکمل پڑھ لینا، 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر لینا، اور یوں جنگلوں میں چلے جانا، مجاہدات ریاضات میں مشہور رہنا کہ کئی دن تک کچھ کھانا پینا نہیں، بلکہ بہت زیادہ بھوک لگے تو پھر درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا۔ حقیقت یہ ہے، یہ بتانا، یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ وہی ہستیاں تھیں جنہوں نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ اسی وجہ سے اگرچہ وہ پیدائشی ولی ہیں، مادرزاد ولی ہیں، لیکن مزید جو مقام و مرتبہ، روحانی مقام و مرتبہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا، اس کے دیگر بھی اسباب ہیں، علم بھی ہے، وہیں یہ ریاضات اور مجاہدات بھی ہیں، نفس کشیاں بھی ہیں۔ نفس کشی جو ہے یہ بھی ہے اس میں شامل۔ تو یوں علم کے حوالے سے بھی آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت خطبہ، کہ میں علم حاصل کرتا رہا، قرآن، حدیث، فقہ، ظاہر علم، باطنی علم۔ تو فرماتے ہیں علم حاصل کرتے کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے قطب بنا دیا، غوث کا درجہ عطا فرما دیا، اور پھر غوث بھی ایسے کہ غوث الاغیاث، غوث اعظم، غوث الثقلین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مقامات و مراتب آپ کو عطا فرمائے۔ اور پھر آپ مجمع البحرین ہیں اس حوالے سے کہ عام طور پہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو رجال کار ہیں ان کی کمی ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ظاہری علم کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں تو باطنی علم مفقود ہوتا ہے۔ باطنی علم جو حقیقی باطنی علم ہے اور جو سلوک کی منازل ہیں، سلوک کا راستے کے جو احوال ہیں وہ موجود نہیں ہوتے، یا بعض اوقات صرف باطنی علم کا دعویٰ کرنے والے ہم ہوتے ہیں لیکن ہمیں ظاہر علم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسا معاملہ ہے، یعنی آج اس طرح کے مردان خدا کی بہت کمی ہے۔ اگرچہ ایسے لوگ اللہ کے نیک بندے موجود ہیں جو عالم ظاہر بھی ہیں، عالم باطن بھی ہیں، لیکن وہ گنے جا سکتے ہیں، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، اور انہیں بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عہد مبارکہ میں، پھر آپ خود، آپ کے مشائخ اعظام، اور پھر آپ سے آگے آپ کے اولاد میں سے آپ کے صاحبزادگان، آپ کے شاگرد تلاميذ، آپ کے مریدین، خلیفہ، تو آپ نے یہ ایک قرآن و حدیث اور اسلام کی ظاہری جو تعلیمات ہیں وہ، اور جو اپنے قلب کی صفائی کے لیے، باطن کی صفائی کے لیے، تزکیہ باطن کے لیے علم باطن ہے، باطن علم ہے، اس حوالے سے بھی آپ نے لوگوں کی مکمل رہنمائی فرمائی۔ تو جامع ہستی ہیں، اور پھر آپ کی شخصیت عاجزی انکساری کا آپ پیکر ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام، بالخصوص سیدنا علی المرتضیٰ، ان ہستیوں کی طرف سے براہ راست فیضان حاصل تھا۔ ان کے حکم کے مطابق حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کی مبارک مجلس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی، اسی طرح وہ روحانی طور پر تشریف آوری ہوتی، اولیاء کاملین صالحین ان کی تشریف آوری ہوتی، سیدنا خضر علیہ السلام موجود ہوتے، اور پھر ظاہری طور پر بھی اس وقت کے بڑے بڑے مشائخ اعظام، اولیاء کاملین صالحین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، بڑے بڑے مفسرین، محدثین، فقیہ، فقہا وہ آپ کی مجلس وعظ میں موجود ہوتے، علماء، اولیاء، صلحاء، عرفاء، ہر طبقے کے لوگ، بعض اوقات حکمران وقت وہ آپ کی بارگاہ میں موجود ہوتے، عام مسلمان موجود ہوتے، بعض اوقات یہودی، عیسائی اور دیگر مجوسی اور دیگر مذاہب کے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ انہیں
قرآن و سنت کا پیغام، اسلام کا پیغام پہنچاتے، ان میں سے اکثر لوگ اسلام قبول کرتے۔ آپ کے دست مبارکہ پر ہزاروں یہود و نصارہ یعنی یہودی اور عیسائی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر آپ کی کرامات بے شمار ہیں، بے شمار کرامات ہیں۔ ان میں سے ایک کرامت وہ بھی ہے مردہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وہ ایک نصرانی اس نے یہ بات کی کہ اب اس کی اپنی سوچ تھی، اس نے کہا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زیادہ فضیلت والے ہیں کیونکہ وہ آسمانوں پر ہیں، اوپر ہیں، اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ان کی زیادہ فضیلت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کائنات میں، اسی زمین پر تشریف فرما ہے، مدینہ طیبہ میں آپ کا مزار مبارکہ ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہیں، تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سردار ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان بھی وراء الورا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام انبیاء و مرسلین اور تمام کائنات کے سردار ہیں، اور حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی دعائیں مانگتے رہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے وقت جب تشریف لائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے طور پر تشریف لائیں گے، اسی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بھی کریں گے۔ بہرحال اس نے پھر اپنی دلیل کے طور پر یہ بھی کہا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مردے زندہ کیا کرتے تھے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تو شان وراء الورا، میں ان کا ایک امتی ہوں، تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اور پھر آپ نے اسی عیسائی سے کہا کہ چلو جہاں تم چاہو پرانے سے پرانے قبرستان میں لے چلو۔ وہ آپ کو لے کے آیا ایک پرانے قبرستان میں، اور پھر ایک قبر پر لے آیا۔ آپ نے بتایا کہ یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی قوم کا شخص ہے، اور کئی صدیاں پہلے وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو کام کرتا تھا وہی کام کرتا وہ اٹھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں سے آپ نے اس مردے کو جب کہا کہ اللہ کے بندے اٹھ کھڑا ہو، تو وہ تنبورہ غالباً بجاتا تھا، کوئی ساز، وہی بجاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، نبی نہیں ہوں، ولی ہیں آپ، تو مجھے اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے یہ مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، یہ کرامت، یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہوگی یہ خود ہی تم اندازہ لگا لو۔ تو اس موقع پر اس نصرانی نے، عیسائی نے اس بات کو قبول کیا، اور وہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے، کئی کرامات آپ کی۔ اور پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کرامات میں سے تو یہ بھی ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اپنی مجلس میں آنے والوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم عطا فرمایا ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا۔ اس علم لدنی کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ کہف میں بھی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے پیارے نبی کلیم اللہ، انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ اللہ اپنے کسی خاص بندے سے مجھے ملا دے۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور یہ بھی فرما دیا کہ آپ کے پاس مچھلی تھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو فرمایا جب یہ مچھلی، یہ سورہ کہف کہ جو 15ویں پارے کے آخری رکوع، آخری سوا رکوع، اور اسی طرح 16ویں پارے کے پہلے 2 رکوع، ان میں خاص طور پر اس جانب اشارہ موجود ہے، پوری تفصیل موجود ہے، ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے، تو اسی کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رہنمائی تھی کہ یہ مچھلی جو ہے آپ کے پاس جب یہ پانی میں چلی جائے گی تو اس جگہ پر، جس مقام پر یہ پانی میں جائے گی، اس مقام پر خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ اب خضر علیہ السلام، ان کے حوالے سے یہ ملتا ہے
کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، بعض نے یہ کہا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اور مختار قول یعنی زیادہ جن لوگوں نے اختیار کیا وہ یہ کہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے نبی جو ہیں وہ اللہ کے ولی کے پاس جا رہے ہیں، تو اللہ کے ولی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بلند ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ان کا مقام و مرتبہ ہر حوالے سے بلند ہے۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے یہ واقعہ بیان کیا گیا قرآن مجید فرقان حمید میں، سمجھنے کے لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ کے ولیوں کے پاس یوں جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے، ہمارے بتانے کے لیے ہے کہ کیسے علم لدنی اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور اگر سیدنا خضر علیہ السلام اللہ کا نبی ہیں تو پھر بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اللہ کے ایک نبی دوسرے نبی علیہ السلام ان کے پاس جا سکتے ہیں، اور اللہ کا ہر نبی وہ اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام، اپنے ساتھی یوشع بن نون ان کے ساتھ لے کر چل پڑتے ہیں۔ ایک مقام آتا ہے دریا یا سمندر کے کنارے، وہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام آرام کرتے ہیں۔ آپ کا جو غلام ہے یوشع بن نون، ان کے پاس مچھلی بھی ہے، وہ مچھلی اس موقع پر سمندر میں چھلانگ لگا کر چلی جاتی ہے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے بیدار ہوتے ہیں تو آگے چل پڑتے ہیں۔ اب یوشع بن نون انہیں بتایا ہوا تھا کہ جب یہ مچھلی پانی میں جائے تو مجھے بتانا، انہیں یاد نہ رہا، آگے چلے گئے۔ تو جب اس بات کی طرف یہ بات دوبارہ اس کا تذکرہ ہوا مچھلی کے حوالے سے اور پانی کے حوالے سے، تو یوشع بن نون انہوں نے کہا میں بھول گیا، وہ مچھلی تو وہاں سمندر میں چلی گئی تھی، پانی میں چلی گئی تھی۔ وہیں واپس آئے، سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چل پڑے۔ اب 3 واقعات بالخصوص علم لدنی کے حوالے سے موجود ہیں اسی سورہ کہف میں، ان کا مختصر سا ذکر میں کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ اسے یعنی خضر علیہ السلام کو وَعَلَّمْنَاهُ ہم نے علم عطا فرمایا، کون سا؟ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اپنی طرف سے علم لدنی عطا فرمایا، رازوں کا علم عطا فرمایا، اسرار کا علم عطا فرمایا، باطن کا علم عطا فرمایا، وہ علم جو انبیاء کرام علیہ السلام اور خاص اولیاء کاملین صالحین کو ہوتا ہے، ہر بندہ مومن کو بھی نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جسے پر خاص عطا ہو۔ بہرحال سیدنا خضر علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ 3 واقعات کا ظہور ہوا۔ ایک یہ کہ کشتی پر بیٹھے، کشتی بالکل نہیں تھی اور دریا پار کرنا تھا، تو جب کشتی میں بیٹھے، کشتی کا جو ملاح تھا، مالک تھا، اس نے دیکھا کہ یہ نیک لوگ ہیں، اس نے پھر سیدنا خضر علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان سے کرایہ ہی نہ لیا، لیکن جب کشتی دوسرے کنارے لگی جہاں انہوں نے جانا تھا تو سیدنا خضر علیہ السلام نے اس نئی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اس نے ہمارے ساتھ اتنا نیکی کا معاملہ کیا اور آپ نے اس کی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر کیجئے اور اعتراض نہ کیجئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں صبر کرتا ہوں۔ آگے چلے تو بستی میں گئے، بستی والوں نے کسی قسم کی مہمان نوازی نہیں کی۔ یہ عام اس وقت بھی، آج بھی بعض دیہاتوں میں، اکثر دیہاتوں میں بلکہ، اور آج سے پہلے یہ رواج ہوا کرتا تھا، کوئی باہر سے آتا تو وہ سارے بستی والے اس کو اپنا مہمان سمجھتے تھے۔ مہمان نوازی، کھانا، رہنا، بٹھانا، سبھی انتظامات ہوتے تھے، تو بستی والوں نے کسی قسم کی مہمان نوازی نہ کی، اور وہیں پر ایک بستی میں ایک دیوار گر رہی تھی۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا، تعمیر کر دیا، کھڑا کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کہا کہ ان بستی والوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، کسی قسم کے مہمان نوازی نہیں کی، بھلائی کا معاملہ نہیں کیا، اور آپ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر رہے ہیں، آپ ان کی دیواریں صحیح کر رہے ہیں، درست کر رہے ہیں۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے پھر یہی کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا، آپ صبر کیجئے۔ اسی طرح تیسرا واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایک بوڑھا اور بڑھیا ہیں، مرد اور خاتون، بڑھاپے میں ان کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، چھوٹا سا بچہ۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے دیکھا تو اس کا گلا دبا کر اس کو مار دیا۔ اس کے والدین نیک تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا کہ آپ نے
ان کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا عطا فرمایا، اور ان کے بڑھاپے کا یہ سہارا مزید جب بڑا ہوتا تو ان کا سہارا بنتا، اور اس ماں باپ اس کے نیک تھے، آپ نے یہ کیا کیا؟ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے پھر یہ عرض کیا اور کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا۔ پھر خود ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر ان واقعات کی جو وجوہات تھیں وہ بیان کی کہ وہ جو کشتی میں سوراخ کیے، بالکل حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے، لیکن اس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی اور بظاہر میں نے اس کے ساتھ برا معاملہ کیا، اس کی کشتی میں سوراخ کر دی ہے۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، بات یہ ہے کہ جس کنارے ہم اترے وہاں پر ایک ظالم حکمران رہتا تھا، وہ جو اچھی کشتی دیکھتا تھا اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا تھا، تو میں نے سوراخ اس لیے کی ہے کہ اس میں جب وہ دیکھے گا اس میں عیب ہے تو اس پر قبضہ نہیں کرے گا، اور یہ ملاح جو ہے وہ اس کشتی کی مرمت کر لے گا، تو اس کی کشتی اس کے چھیننے، ظالم حکمران کے چھیننے سے بچ جائے گی۔ تو یہ حکمت تھی اس معاملے میں۔ دوسرا، جو بچے کو میں نے گلا دبا کر مار دیا، اس میں حکمت یہ تھی کہ میں نے اس کی پیشانی پر کاف الف فیر یہ لکھا ہوا دیکھ لیا۔ جیسے حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ جب دجال آئے گا تو جو ایمان والے ہوں گے وہ اس کی پیشانی پر کاف الف فیر لکھا ہوا دیکھ لیں گے، اور اس کے ظاہری شعبنوں کے باوجود، یعنی یہ جہاں جائے گا دجال وہاں پر سبزہ ہی سبزہ کرے گا، لوگوں کی معیشت بظاہر اس کے کنٹرول میں ہوگی، بظاہر یہ لوگوں کو شیطانی طاقتوں کے ذریعے یہ مارے گا اور پھر زندہ بھی کر دے گا، شیطان اس کی اتنی مدد کر رہا ہوگا۔ تو یہ ہندو جوگی اور اس طرح غیر مسلم بھی شعبدے دکھاتے ہیں، شیطانی طاقتوں کے ذریعے بھی معاملات ہوتے ہیں، وہ استدراج کہلاتے ہیں، اور جو اللہ کے ولیوں سے معاملات ایسے ظاہر ہوتے ہیں وہ کرامت کہلاتے ہیں۔ بہرحال سیدنا خضر علیہ السلام نے یہ ذکر کیا کہ میں نے اس بچے کے پیشانی پر اس لکھا ہوا دیکھ لیا کہ یہ کافر ہوگا، یہ بڑے ہو کر اپنے والدین کی آزمائش کا سبب بنے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے والدین بھی کافر ہو جائیں، تو میں نے اس لیے اس کو مار دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اور اولاد عطا فرمائے گا، وہ صالح ہوگی۔ تیسرا، آپ نے کہا کہ بالکل وہ بستی والوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن میں نے دیوار بنائی، اچھا سلوک کیا، بھلائی کا معاملہ کیا۔ تو کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دیوار جو ہے وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، وکان ابوہما صالحا، اور ان کے والدین جو تھے وہ بڑے نیک تھے، صالح تھے، اللہ کے ولی تھے۔ اور بعض روایات میں یہ ہے تو مفسرین نے لکھا کہ وہ 7ویں پشت میں اولیاء اللہ گزرے تھے، ان کی اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں 7ویں پشت میں اولاد کو عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی اولاد ہونا بھی یہ بھی بابرکت ہے، اگر عقیدہ بالکل صحیح ہے، اولاد درست عقیدے پر قائم ہے۔ بہرحال یہ مختصراً میں نے عرض کیا کہ آپ نے 3 وجوہات بیان کیں جو بظاہر سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک آپ نے پہنچائیں، یہ ہماری تعلیم کے لیے۔ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ جو خاص اولیاء اللہ ہیں اور جو حقیقی اولیاء اللہ ہیں، اسی طرح علم لدنی عطا فرماتا ہے، کشف قلوب عطا فرماتا ہے، علم الاسرار عطا فرماتا ہے، علم باطن عطا فرماتا ہے۔ سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادات میں سے ہیں، اور افریقہ غالباً مراکش کے رہنے والے تھے، امی تھے، بظاہر آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے، کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، ہاں عربی آپ کی زبان تھی، تو بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین آپ سے علم ظاہر بھی علم باطن بھی حاصل کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کی تصحیح کے حوالے سے آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ حدیث مبارکہ کیا صحیح ہے یا یہ موضوع ہے، یعنی یہ آقا کریم کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا لوگوں نے گھڑا ہے، تو وہ بتا دیا کرتے تھے کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے، حتیٰ کہ بظاہر انہوں نے قرآن حدیث کسی سے نہیں پڑھا تھا، لیکن قرآن حدیث میں بھی فرق وہ بتا دیتے تھے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، اور یہ صرف عربی کا مقولہ ہے، نہ یہ حدیث ہے نہ یہ قرآن ہے۔ ایسا علم لدنی اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ اس علم لدنی کی ایک جھلک ان کے جو اس دور میں براہ راست ان کے مرید تھے، انہوں نے ایک کتاب کی شکل میں اس کو محفوظ کیا، الابریز وہ موجود ہے، اس کو اردو ترجمہ بھی موجود ہے، وہ پڑھیے تو پتہ چلتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے
علم الاسرار عطا فرمایا تھا، علم باطن اور علم لدنی عطا فرمایا تھا، اور آپ نے اس میں سے لوگوں تک پہنچایا، امت مسلمہ تک پہنچایا۔ اور پھر آپ کے علم کے احوال یہ تھے کہ آپ فجر کی نماز سے لے کر عصر تک اور عصر کے بعد تک 13 علوم پر کلام فرمایا کرتے تھے۔ یعنی آپ کے اسٹوڈنٹس، تلامذہ، دیگر علماء اولیاء وہ جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، 13 علوم دن میں آپ سے سیکھتے، جن میں قرآن تھا، یعنی تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، اور چاروں فقہ اس پر بھی کلام فرماتے، پھر منطق، بلاغت، فلسفہ وغیرہ اس پر بھی، یعنی نقلی علوم بھی، عقلی علوم بھی، سب پر کلام فرماتے، حتیٰ کہ پھر تجوید و قراءت، قرآن مجید، فرقان حمید پڑھنے کے جو علوم ہیں، اور آج تو وہ مختصراً رسالوں میں بھی ہیں، لیکن تفصیل کے ساتھ قرآن مجید، فرقان حمید کی قراءتیں، کہ کتنی قراءتیں ہیں، کس طرح ہیں، یہ قرآن مجید، فرقان حمید کو پڑھنے اور سمجھنے کے حوالے سے مختلف علوم۔ اور پھر آپ مجلس واعظ میں واعظ و نصیحت فرماتے، اس میں تفسیر بھی بیان فرماتے، حدیث بھی بیان فرماتے، اس میں فقہی مسائل بھی بیان فرماتے، قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند ہوتیں، اور پھر ایسی کہ 40 تک تفسیریں بیان کرتے۔ ابن جوزی علیہ رحمہ جیسے محدثین، مفسرین فرماتے ہیں کہ 11 تک تفسیریں تو مجھے آتی تھیں، 11 سے آگے جو تھیں 29 تفسیریں وہ مجھے نہیں آتی تھیں۔ اسی طرح اولیاء کاملین صالحین آپ کی محفل میں موجود ہوتے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں۔ شیخ محقق نے اخبار الاخیار میں اس کا ذکر کیا، اور لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے، کلمہ طیبہ کی، نفی اثبات کی، اور آپ کی مجلس وعظ میں اس روحانی، وجدانی، علمی محفل میں کئی لوگ جو ہیں ان کے جنازے اٹھ جاتے، واصل باللہ ہو جاتے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، اللہ اللہ کرتے ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے، اور کئی لوگ جو ہیں بے ہوش ہو جاتے، کئی لوگ جو ہیں جنگلوں کو نکل جاتے، کئی لوگ اپنے گریبان چاک کر دیتے۔ یہ آپ کی روحانی محفل کا روحانی محفل میں موجود لوگوں کی کیفیات ہوا کرتی۔ تو قرآن و حدیث، ظاہری علم اور باطنی علوم آپ سے، اور آپ کی مجلس میں 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا، اور آپ کی یہ کرامت تھی کہ آپ کے پاس بیٹھنے والے جس طرح آپ کی کلام، آپ کی گفتگو، آپ کی آواز کو سن رہے ہوتے، اسی طرح ان 70 ہزار کے مجمع میں جو آخر میں لوگ بیٹھے ہوتے ان تک بھی اسی طرح آواز پہنچ رہی ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرامت عطا فرمائی تھی۔ پھر قصیدہ غوثیہ پڑھیں تو اس میں آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا اس کا آپ نے ذکر کیا۔ پھر تفسیر پڑھنی ہے تو تفسیر جیلانی پڑھیے جو آپ سے منسوب ہے، کہ کیسے آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اسرار، رموز و علوم میں سے اس میں ذکر کیا۔ اسی طرح فتوح الغیب پڑھیے جس میں آپ کے 80 مقالہ جات موجود ہیں، 80 تھیسز، اور حقیقت میں وہ ہر بندہ مومن کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہیں۔ پھر سر الاسرار پڑھیے، اگر آپ رازوں کے بھی راز جاننا چاہتے ہیں کہ بندہ مومن کے لیے کن چیزوں کا وہ ظاہر اور باطن، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کا مجموعہ ہے، وہ کتاب سر الاسرار، رازوں کا بھی راز۔ اسی طرح الفتح الربانی پڑھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فتح ہے، جو کشائش ہیں، جو کامیابی ہے وہ چاہتے ہیں تو وہ پڑھیے۔ غنیت الطالبین پڑھیے، طالبوں کے لیے خزانہ اور غنیمت۔ تو یوں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فرامین، آپ کے ارشادات، آپ کی تعلیمات، آپ فرماتے ہیں کہ میرے تو ہاتھ میں سوراخ ہے کہ میرے پاس جو کچھ آتا ہے وہ میں آگے اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس ہزاروں لاکھوں دراہم ایک دن میں آ جائیں، دینار آ جائیں، سونے چاندی کے سکے آ جائیں، تو شام سے پہلے میں وہ اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دوں۔ اور آپ کا معاملہ یہی تھا، سخاوت فرمایا کرتے تھے، اور جو مجبور لوگ ہوتے ان کے حوالے سے ان کے ساتھ ان کی مدد فرمایا کرتے۔ ایک موقع پر آپ ایک سفر میں تھے اور ایک بستی سے گزرے، تو اس بستی میں رات کو ٹھہرنا تھا، قیام کرنا تھا، تو آپ نے اپنے متوسلین سے فرمایا کہ اس بستی میں جو سب سے غریب گھرانہ ہے
وہ تلاش کیا جائے۔ پتہ چلا کہ ایک غریب گھرانہ ہے، ایک بوڑھا شخص، ایک بڑھیا عورت وہاں موجود ہیں اور ان کی بیٹیاں ہیں، کافی خستہ حال ان کا گھر ہے۔ تو آپ نے فرمایا آج ہم ان کے ہاں قیام کریں گے۔ ان سے اجازت طلب کی کہ کیا ہم آپ کے مہمان بن سکتے ہیں؟ انہوں نے بصد شوق بصد خوشی اجازت دی۔ آپ ان کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ لوگ جو ہدایہ اور تحفے تحائف بھیجتے رہے، آپ کے پاس حاضر کرتے رہے، آپ کی خدمت میں لاتے رہے۔ آپ نے وہ تمام کے تمام تحائف، وہ جتنی بھی رقم تھی، جو بھی سکے تھے سونے چاندی کے، اشرفیاں تھیں، دراہم و دینار تھے، وہ سب کے سب جاتے ہوئے رخصت ہوتے وقت ان بوڑھے میاں بیوی کو دے دیے۔ یہ آپ کا معاملہ تھا۔ آپ یوں غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، عام کمزوروں کی، مستحقین کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ تو ہونا بھی یہی چاہیے۔ آپ یہاں تک بھی شاہ فرماتے ہیں کہ مکان بنانے میں تو مصروف ہے، یعنی بڑے بڑے محلات اور دنیا کے تمام معاملات ان میں مصروف ہے، اور رہیں گے اور تجھے یہاں رہنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور حقیقت یہی ہے، ہم بڑی بڑی پلاننگز کرتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ بہرحال حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات، تعلیمات بہت خوبصورت بھی ہیں، اور ان کا احاطہ ہم اس قلیل سے وقت میں کر ہی نہیں سکتے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت قدم بھرتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، آپ کے فرامین، آپ کی تصانیف، ان کو ہم پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے حقیقت میں امت مسلمہ کو کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں جو قرآن و سنت ہی کا خلاصہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان عظیم ہستیوں کی محبت بھی عطا فرمائے، اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں بھی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا محمد شیر صاحب ہیں سرگودا سے۔ کہتے ہیں مفتی لقمان صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، تمام سننے والوں کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں پروگرام بڑے شوق سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حج اور عمرہ کی سعادت عطا فرمائے اور اپنے پیارے گھر میں بلائے، آمین۔ جی اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو یہ سعادتیں عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور لسنر ہیں جمشید صاحب، یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ کا سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا۔ چلیں جی، شکریہ آپ کا۔ اور ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمر میں، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام امت مسلمہ کو دین و دنیا آخرت بھلائیاں عطا فرمائے، مجھے بھی عطا فرمائے۔ اور ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ علیشہ صاحبہ کہتی ہیں کہ السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں بھائی کسی دن نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ جی انشاءاللہ کسی دن تفصیل سے بتاؤں گا، اور اس حوالے سے یوٹیوب یاد الہی پر، یوٹیوب چینل یاد الہی پر نماز کے حوالے سے 2-3 پروگرامز موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتی ہیں۔ ہمارے ریگولر لسنرز میں ہیں افتخار ڈوگر صاحب، غلام رسول صاحب، غلام حسین صاحب، محمد علی عباس صاحب اور چودھری اقبال صاحب، اللہ وسایہ صاحب 208 چک ڈوگراں والا سے سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور حیدر کا معنی پوچھا، حیدر کا معنی شیر ہے۔ ایک اور لسنر ہیں طیبہ یا طیبہ صاحبہ 171 گاف بے چک سے، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے بیٹی گود لی ہے، اب اس کا والد کا نام جو ہے وہ والد کا نام کس کا استعمال کیا جائے گا؟ جی میں عرض کرتا ہوں، جس کی وہ حقیقت میں بیٹی ہے، یعنی آپ کے بھائی کی، والد کا نام وہی استعمال کیا جائے گا، اور والدہ کا نام بھی وہی استعمال کیا جائے گا۔ ادعوہم لآبائہم، اللہ فرماتا ہے کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے یا بیٹیاں یا لے پالک ہیں، انہیں ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، اور یعنی ان کے باپوں کے نام سے ہی لکھا جائے، پکارا جائے، بولا جائے، منسوب کیا جائے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی کی عمر 15 سال ہے، وہ بیمار رہتے ہیں، امی
اور یہ خود بھی کہتے ہیں کہ بیمار رہتی ہیں، گھر رینٹ پر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ گھر راس نہیں آیا، ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن والد جو ہیں وہ نہیں مانتے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی عام طور پہ ایسا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات ہو بھی سکتا ہے، تو اس حوالے سے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ پڑھنا شروع کیجئے۔ سورہ بقرہ خود بھی پڑھیے، اس کی تلاوت بھی سنیے گھر میں، اور پانی پر دم کر کے پانی بھی گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیجئے۔ اسی طرح سلام علی نوح فی العالمین کثرت سے پڑھیے۔ صبح اور شام سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں قل، یہ اور اول آخر تین مرتبہ یہ سارا، اور اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر وہ بھی دم کر دیجئے۔ گھر پر بھی پھونکیے، اپنے اوپر بھی پھونکیے۔ اور اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات ایسے ہی ہیں تو پھر والد صاحب کو بیٹھ کے محبت سے ان کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، ادب کے ساتھ، اور مکان بدلا بھی جا سکتا ہے، وہ بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات مکان بدلنے میں بھی، شفٹنگ میں بھی پرابلم آتے ہیں، تو روز روز یہ کام بھی نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال پہلے یہ عمل کر کے دیکھیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ اور اگر پھر بھی معاملہ غمگیر ہو تو پھر ہجرت کر جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بدلنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا اللہ دتا صاحب ہیں بھوانا سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کے سوال کا جواب میں نے پہلے عرض کر دیا ایک پروگرام میں۔ محمد عرفان صاحب ہیں لاٹھیاں والا سے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ انہوں نے اپنے حوالے سے ایک مسئلے کا ذکر کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نابینا ہوں اور بیوی جو ہے وہ چھوڑ گئی ہیں اور بہن کے پاس، انہی کی بہن کے پاس، اور ان کی بہن ان کی بیوی سے کہتی ہیں کہ آپ طلاق لے لو، آپ کی شادی کسی آنکھوں والے شخص سے کروا دیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، اگر کوئی شرعی معاملہ نہیں ہے آپ کی طرف سے تو پھر ان خاتون کو چاہیے اور آپ کی بہن کو بھی چاہیے کہ طلاق کی طرف نہ جائیں۔ یہ طلاق تو اس وقت ہوتا ہے معاملہ کہ اگر آپ نان و نفقہ بھی نہیں دے رہے اور کوئی اور شرعی مجبوری اور عذر بھی ہے تو پھر وہ خلا یا طلاق لے سکتی ہیں، اس کے سوا نہیں۔ اگر معاملات بالکل آپ کی طرف سے درست ہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کی بہن اور آپ کی بیوی انہیں چاہیے کہ وہ اس جانب نہ جائیں۔ بلا وجہ طلاق لینے والی جو خواتین ہیں، احادیث مبارکہ کے مطابق بہت کڑی وعید ہے، اور اسی طرح بلا وجہ طلاق دینے والے مرد کے حوالے سے بھی طلاق اگرچہ جائز معاملات میں سے ہیں، لیکن جائز معاملات میں یہ سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، اور صرف اس وقت طلاق دی یا لی جا سکتی ہے جب بالکل آخری معاملہ، آخری سٹیج ہو، کوئی اور نباہ کی صورت نہ بچے۔ تو اس حوالے سے آپ بھی سمجھائیے، آپ اپنے بڑوں سے بھی بات کیجیے، بیوی کے بڑوں سے، اپنی بہن سے کیجیے بات، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ بہتر فرما دے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا، ہم شوق سے سنتے ہیں۔ کہتے ہیں عصر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے یا نہیں، بتا دیں۔ صبا صاحبہ فیصل آباد سے۔ جی بالکل قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے، ہاں غروب آفتاب سے پہلے جو وقت ہے تقریباً 20-25 منٹ ہوتے ہیں، اس وقت میں سجدہ تلاوت، نماز وغیرہ یہ مکروہ ہیں، یہ ممنوع ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا، کیونکہ وہ جو مجوسی یا سورج کی تلاوت سورج کی عبادت کرنے والے ہیں ان سے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے ہرنیا کا علاج پوچھا ہے، مظہر صاحب ہیں چنیوٹ سے۔ جی ہرنیا کے حوالے سے اس کا طبی علاج بھی کیا جائے، اور روحانی علاج میں یہ ہے، ایک تو یا سلام اس کی کثرت کی جائے، دوسرا سورہ والناس جو ہے اس کو کم از کم 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ امین صاحب ہیں 209 چک سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ایک حدیث کے حوالے سے پوچھا۔ اب مجھے نہیں پتہ چل رہا آپ نے کیا لکھا ہے، کون سی حدیث، آپ دوبارہ تفصیل کے ساتھ لکھیے، میں دوبارہ آپ کو اس کا جواب بتا دوں گا۔
اگر میرے علم میں ہوا تو۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں کہ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے۔ عرفان صاحب ہیں، محمد عرفان کا معنی پوچھنا چاہتے ہیں جی۔ محمد الذی یحمد حمدا کثیرا، وہ ہستی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، اللہ تعالیٰ نے بھی تعریف بیان فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اسی کی نسبت سے ہم رکھتے ہیں، تو برکتیں ہی برکتیں۔ عرفان کا معنی ہے پہچاننے والا، تو اللہ کرے جی اللہ کو پہچاننے والے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والے، دین اسلام کی پہچان نصیب ہو جائے ہمیں آپ کو، بہت اچھا نام ہے۔ ایک اور لسنر کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے، اور کہتے ہیں کہ فہد علی ہیں، فہد کا نام کا معنی پوچھا، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ میں اس کو دیکھ کر آپ کو بتا دوں گا۔ آپ تمام ویورز کا، لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں۔ حافظ معین صاحب ہیں، معین اختر، کہتے ہیں سبق یاد نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اس میں وہ بادام وغیرہ کھانے چاہیے، اور پھر وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، ربی زدنی علما، دعا کے طور پر دعا مانگیں بھی ربی زدنی علما، اور ویسے بھی کثرت سے پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر فرض نماز کے بعد دایاں ہاتھ سر کے دائیں جانب رکھ کر یا قویو 11 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ علم نشرح بھی 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ چاروں آیات اس کو کوشش کیجئے 41 مرتبہ یا 11 مرتبہ روزانہ پڑھ لیجئے، سبق یاد کرنے سے پہلے پڑھ لیجئے۔ سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع کی پہلی یہ 4 آیات ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ محمد آصف صاحب ہیں، کہتے ہیں اگر بندہ کسی ایک مرشد کو چھوڑ کر دوسرے کی بیعت کر لے تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ کسی مرشد کامل سے بیعت ہوئے ہیں، یعنی چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ باشرع ہیں، با علم ہیں، با عمل ہیں، با اخلاص ہیں، اور سلسلہ ان کا سلسلہ طریقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے، اور ان سے آپ کو فیض و برکات مل رہے ہیں، آپ سلوک کی منازل طے کر رہے ہیں، یعنی جس سلسلے میں آپ بیعت ہیں اس سلسلے کے اسباق، مراقبات، تلقین آپ کو حاصل ہے، تو پھر تو آپ کو کہیں اور نہیں جانا چاہیے، اور آپ کا دل بھی مطمئن ہے کہ ان سے بیعت ہونے کے بعد مجھے روحانی طور پر تبدیلی میرے اندر آئی ہے، میں باشرع ہو گیا ہوں، نماز کا پابند ہو گیا ہوں، اور اللہ کا خوف اور تقوی خشیت میرے دل میں پیدا ہوئی ہے، اسلام پر میں عمل پیرا ہو رہا ہوں، اسلام کی تعلیمات سیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، ان پر عمل پیرا ہونے والا بن رہا ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہے، ایسے مرشد گرامی کے پاس جائیں، فیض و برکات حاصل کرتے رہیں۔ مرشد کا معنی یہی ہے، ارشاد کرنے والا، تلقین کرنے والا، اللہ اللہ کروانے والا، اللہ سے ملانے والا، اسلام کی تعلیم دینے والا، شریعت پابند کرنے والا، شریعت کی طرف لاگو کرنے والا، اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرنا، یہی مرشد کا کام ہے۔ اگر تو یہ سب کچھ آپ کو مل رہا ہے تو پھر آپ کہیں اور نہ جائیے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر کسی قسم کی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، نہ میں شریعت پر کامزن ہوں، نہ مجھے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، تقوی، خشیت، ڈر میں نصیب ہوا ہے، کسی قسم کا روحانی فیضان نہیں ملا، اپنے سلسلہ طریقت کے اسباق، مراقبات، ان کی بھی مجھے تلقین نہیں مل رہی، تو پھر اور وہ اللہ کے ولی باشرع ہیں، تو ان کا انکار کیے بغیر، وہ آپ کے پہلے مرشد گرامی ہیں، ان کا انکار کیے بغیر آپ کہیں بھی طالب ہو سکتے ہیں، آگے بیعت ہو سکتے ہیں، کسی بھی مرشد کامل سے فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں ان کا انکار کیے بغیر۔ لیکن اگر وہ پیر مرشد، وہ خود ہی پیر مرشد بن بیٹھا ہے، جعلی عامل ہے، جعلی پیر ہے، اس کا سلسلہ نسب کسی کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصل ہی نہیں، خود ہی دعویٰ کر لیا، غیر شرع ہے، شریعت کے مخالف بات کرنے والا ہے، یا شریعت کے مخالف کام کرنے والا ہے، اعلانیہ فاسق ہے، تو پھر ایسے مرشد کا بالکل وہ پیر ہی نہیں ہے، ایسے کا انکار بھی کیا جا سکتا اور آگے بیعت بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ مرشد گرامی کامل ہے، بعض کہتے ہوتا ہے کہ پہلے مرشد گرامی کامل ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ فیض نہیں ہوتا، حصہ ہی نہیں آپ کا ہوتا، تو پھر ان کا انکار کیے بغیر آگے آپ بیعت کر سکتے ہیں، طلب فیض ہو سکتے ہیں، طالب فیض ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے، مختصراً میں نے عرض کر دیا۔ جی ناظرین و سامعین، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔
اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا